السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانعام آیت نمبر 125 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کا سینہ، جس کو چاہے ہدایت دے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اب اسلام کے لیے سینہ کھولنے سے مراد صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سینہ کھلنے سے مراد کیا ہے؟ سینہ کھولنا سے مراد کیا ہے؟ سوال کر دیا صحابہ نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ دل میں نور کا داخل ہونا یہ سینہ کھلنا ہے، یعنی جس کے دل میں نور داخل ہوتا ہے، یعنی نور ایمان جس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامتیں کیا ہیں؟ یعنی جس کے دل میں نور آ گیا، جس کے دل میں نور ایمان داخل ہو گیا، جس کا سینہ کھل گیا، اس کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اس کی 3 علامتیں۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا سے دور رہنا، یعنی جس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، نور ایمان جس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے دور رہتا ہے۔ دنیا سے دور رہنا اس کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمائی کہ آخرت کی طرف توجہ رہنا، اور تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیتے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں نور داخل ہوتا ہے، یعنی نور داخل ہونے کی علامتیں بھی بتائی کہ وہ شخص دنیا سے دور رہتا ہے، وہ اس کی توجہ آخرت کی طرف رہتی ہے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ اب 3 علامتیں ہم اپنے آپ کو چیک کریں، 3 علامتوں میں یہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سینہ کھل دیے، یہ کون ہے؟ جس کو دنیا سے نفرت ہے۔ اب دنیا کیا ہے؟ پہلی علامت کیا ہے؟ دنیا سے دور رہنا۔ جو دنیا سے دور رہا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے، اس کے دل میں نور کو داخل کر دیتے ہیں۔ اب دنیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ دنیا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، وہ تمام چیزیں دنیا ہے۔ اب جس کے دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیتا ہے اس کو دنیا جو ہے نا نفرت کرتا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے وہ بندہ بھی جو ہے نا ایمان آنے کے بعد دل میں نور داخل ہونے کے بعد اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو پسند نہیں کرتے وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ دنیا ہے۔ جو ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام جو پسند نہیں کرتے، بندہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کام کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے رب کو پسند ہے تو مجھے کیا پسند۔ تو دنیا سے دوری پہلی علامت ہے جس کے دل میں نور ایمان داخل ہوگا۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ آخرت کی طرف توجہ۔ آخرت کی طرف توجہ مطلب ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے آخرت میں کیا فائدہ ہے، یہ آخرت میں میرے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ اب یہ تینوں علامتیں ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اب ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے یا اسلام کے لیے بند ہے؟ اب آگے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے
اور جو پھر سے پڑھتے ہیں تو جو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور بند کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بعض کا سینہ کھول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بعض کو میں جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کا سینہ تنگ اور بند کر دیتا ہوں۔ اب سینہ بند کرنے سے مراد کیا ہے؟ سینہ بند کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ دنیا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں، مرنے سے پہلے جو موت کی تیاری کرنا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، یہ سینہ ہمارا بند ہوگا۔ اگر ہم دنیا کی طرف مائل ہے، جو اللہ کو پسند ہے اس کی طرف ہماری رغبت ہے، ہماری محبت کی طرف ہے، ہم اس کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس کو پانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس کی طلب میں لگے ہوئے، ہماری محبت وہاں پر ہے، ہم اس کو پانے میں اپنی محنت لگ رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، تو یہ سمجھ جائے کہ ہمارا سینہ تنگ ہو گیا، بند ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس کی طرف جو ہے نا ہماری رغبت ہے، وہ ہمارا دل چاہ رہا کہ ہم وہ حاصل کرے، ہم وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جائے، تو سمجھ جائے ہم اس کیٹیگری میں فالو ہو گئے۔ یہ کیٹیگری ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بندے کے سینے کو بند کر دیتے۔ اور مزید آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور بند کر دیتا ہے، اسے اسلام لانا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ زور لگا کر آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے، ایمان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان پر میرا عذاب ہے۔ کیا عذاب ہے؟ ان کا سینہ اسلام کے لیے بند ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتے اور اس کا سینہ تنگ کر دیتے، بند کر دیتے۔ تو ہم دیکھیے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے، کیا ہمارا دل دنیا کی طرف رغبت ہے؟ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، ہمارا دل وہاں پر لگ رہا ہے، گناہوں میں، لذتوں میں ہمارا دل لگ رہا ہے، تو یہ سمجھے ہم یہ کیٹیگری میں۔ اگر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف یعنی دین کی طرف رغبت ہے، آخرت کی تیاری ہے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے دل میں نور داخل ہو گیا، نور ایمان داخل ہو گیا۔ تو ایک کیٹیگری اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک کیٹیگری وہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو میں ہدایت دیتا ہوں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ یعنی جب اس کا سینہ دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، یعنی دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، اب میری وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ میری فرما برداری کرتا ہے، اگر اس سے کچھ ہو جائے پھر فوراً میری طرف توجہ کرتا ہے اور مجھ سے توبہ کرتا ہے۔ پھر اور ایک کیٹیگری اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ جس کا سینہ بند کر دیتے۔ کس کا سینہ بند کرتے؟ اللہ تعالیٰ جس سے گمراہ کر دیتے اس کا سینہ بند کر دیتے، اور اس کو اسلام لانا ایسا معلوم ہوتا ہے، یعنی اسلام لانا مطلب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو جو نا مان لینا، اس کو اتنا ٹف دکھتا ہے جیسا کویا وہ زور لگا کر آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میں جس کو پسند نہیں کرتا ہوں، یعنی جو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کی طرف رغبت ہو گیا، جس کا سینہ میں بند کر دیا، اس کو اسلام لانا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو ماننا، اس کی فرمانبرداری کرنا، اس پہ چوچارا نہیں کرنا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا آسمان پر چڑھ رہا ہے زور لگا کر۔ تو کیا ہم آسمان پر چڑھ سکتے زور لگا کے؟ اللہ تعالیٰ کیسی مثال دیے کہ جس کا سینہ میں بند کر دیا۔ تو ہم دیکھیے اپنے آپ کو چیک کرے، ہمیں کوئی دین کی چیز اگر ٹف دکھ رہی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کل یسر، دین آسان ہے، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ، مگر ہمیں دین ٹف دکھ رہا ہے، مطلب ہمیں کوئی اللہ کی مرضی، اللہ کے احکام والے کام ایسا ٹف لگ رہے ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا بہت ٹف لگ رہا ہے، تو ہمارا سینہ اسلام کے لیے بند ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے جس کا سینہ میں بند کر دیتا ہوں اس کو اسلام لانا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا وہ زور سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ تو آسمان پر چڑھنا تو یہ تو ناممکن ہے، ناممکن سی بات ہے، ہم چڑھ نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ مثال دے کے ہمیں بتا رہے ہیں جس کو اسلام لانا، یہ جس کا سینہ بند ہو جاتا ہے نا، اس کو جو ہے نا یہ اسلام لانا، اس کو جو ہے نا اسلام کی دین کی جو ہے نا دین میں جو ہے نا یہ نا منمانی کرتا ہے، اس کو ایسا اسلام کا عمل، دین کا عمل کرنے میں اس کو اتنی مشکلات ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ دو کیٹیگریز بتائے، ایک تو سینہ جس کا کھول دیتا ہوں، اس کا سینہ جس کا بند کرتا ہوں۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے، ہمارا سینہ بند ہوا یہ آیت میں، اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے؟ اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ظاہری طور پر عذاب نہیں آئے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہمیں موجود ہے. اور اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے کہ ہم جو ہے نا بندر نہیں بنائے گے, ہمیں اٹھا کر اوپر سے پھینک نہیں آئے گا, ہم پر پتھروں کی بارش نہیں ہوگی. یہ سرکار کی کرم نوازی. باطنی طور پر ہم پر جو ہے نا عذاب ہوگا. کیا عذاب ہوگا کہ ہمارے سینے بند ہو جائیں گے, ہماری دل دنیا کی طرف رغبت کریں گے, ہم مخلوق کی طرف مائل رہیں گے, ہمیں گناہ کرنے میں جو ہے نا شرم نہیں لگی, نیکیاں کرنے میں کوئی لذت نہیں ہوگی, اور ہم عبرت حاصل نہیں کریں گے, اور ہم دنیا کی طرف دنیا کی محبت کریں گے, دنیا کے طالب بنیں گے, اور دنیا کی پیروی میں ہمارا جو نا وقت گزرے گا, آخرت کی کوئی فکر نہیں کریں گے, اور موت کی جو تیاری کرنا ہے وہ موت کی تیاری نہیں کریں. تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر ہے. ہم خود یہ عذاب لے لیے. ہمارا عمل کیا ہے ہم خود جائزہ لے. ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر, اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. یہ علم کون سا؟ اللہ کی پہچان کا علم حاصل کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا علم حاصل کرو. وہ علم حاصل کرو جس سے ہمارے آنے کے مقصد کو پورا ہو سکے. ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیعبدون سے مراد یعنی یعرفون ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہمیں پیدا کیا. وہ پہچاننے کے لیے علم چاہیے, وہ علم سے ایمان آتا, وہ ایمان سے اللہ کی پہچان ہوتی. اب جو ایمان نہیں لاتا, اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب یہ ہے. اللہ کا عذاب کیا ہے؟ ان کا سینہ بند ہو جاتا ہے, یعنی دل میں نور داخل نہیں ہوتا. اب ہمیں جو ہے نا دنیا کی طرف رغبت ہے, مطلب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم پر یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ. ہمیں جو ہے نا دنیا کی جو ہے نا طلب ہے, خواہشات کی طلب ہے, گناہوں کی جو ہے نا لذت ہمارے اندر ہے, تو سمجھ جائے کہ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے سینے میں. ہمارے دل میں بھی نور ایمان داخل نہیں ہوا, ہمیں جو ہے نا گناہ کرنے میں مزہ آتا, تو سمجھ جائے کہ یہ جو ہے نا اللہ کا عذاب. ہمیں جو ہے نا نیکیاں کرنے پہ کوئی جو ہے نا ہم محسوس نہیں کرتے لذت, اور تو سمجھ جائے کہ ہم پر یہ اللہ کا عذاب ہے. ہمارا سینہ یہ بند ہو گیا, اور ہم یہ اپنے آپ کو چکر آخرت کی طرف کوئی ہم جو ہے نا توجہ نہیں کرتے, آخرت کی جو تیاری کرنا ہے وہ نہیں کرتے, تو سمجھ جائے یہ ہم پر عذاب ہے. ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگ گئے اور اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیے, تو یہ سمجھ جائے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. ہم اگر اپنے آپ کو چیک کریں, ہم موت کی تیاری چھوڑ کر ہم جو ہے نا دوسرے کاموں کی دنیا کی طرف لگے ہوئے, دنیا کمانے میں لگ گئے, تو سمجھ جائے کہ اللہ کا عذاب. یہ سینہ بند ہونے کی علامتیں ہیں, کئی علامتیں کچھ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ مہربانی ہے کہ ہم جو ہے نا سیکھ رہے ہیں کہ ہم ایمان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا. اب پہچاننے کے لیے علم چاہیے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ کی پہچان بھی چاہیے. اب یہ دنیا کی طرف دنیا سے دور رہنا کیا ہے؟ جو اللہ کی ناراضگی ہے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کفر پسند نہیں کرتے. سب سے بڑی جو ناراضگی اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نفاق پسند نہیں کرتا. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دل میں لوگوں کو, دنیا والوں کو, جو نا مخلوق کو حاجت روا بنا کے بیٹھے. اب یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اب دل میں نور آنے کی مراد یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے کلمہ, اس کو زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور دل میں بھی تصدیق کرتا ہے. کیونکہ ایمان کی شرطیں کیا ہے؟ ایمان کی شرطیں اقرار باللسان تصدیق بالقلب. زبان سے جو اقرار کیے ہیں وہ دل میں تصدیق کرنا. ہم اقرار کریں اللہ حاجت روا ہے, مگر ہمارے دل میں تصدیق نہیں. ہمارے دل میں تصدیق ہونے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اگر ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ تصدیق ہو جاتا تو ہمارا دل دنیا کی طرف, ہمارا نفس دنیا کی طرف رغبت نہیں کرتا. ایمان اگر داخل ہو جاتا ہے, یعنی کلمہ اگر تصدیق ہو جاتا, تو ہم دنیا سے اسی طرح نفرت کرتے جیسا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اولیاء اللہ جیسا نفرت کرتے ہیں ویسا ہم نفرت کرتے. تو دنیا کی طرف دل لگ گیا, دنیا سے جو نا محبت ہے, دنیا کی جو نا غلامی ہے, دنیا کو اگر خوش کرنا ہے, مطلب کیا ہے بھی نور دل میں داخل نہیں ہوا, نور ایمان دل میں داخل نہیں ہوا. اب تو نور ایمان دل میں داخل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں تزکیہ نفس چاہیے. دل میں نور ایمان کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں تزکیہ نفس چاہیے. اور تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفسیر نعیم میں, کہ دنیا کی محبت دل سے نکلنا. دنیا کی محبت دل سے نکلنا. جو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے,
اگر ہمارا دل وہ جو پسند کرتا ہے، مطلب دنیا کی محبت ہمارے دل میں، وہ دنیا کی محبت کیا کب نکلے گی؟ ہم جب دنیا کو جانیں گے، اس کی حقیقت کو جانیں گے تو وہ دنیا کی محبت نکلے گی. ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں جان رہے، وہ حقیقت جاننے کے لیے علم حاصل کرنا، دنیا کی حقیقت کا علم جاننا یہ ہم پر فرض ہے. اگر ہم علم حاصل کریں گے کیونکہ وہ فرض ہے تو ہمیں دنیا کی حقیقت پتہ لگے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا ظاہر میں خوبصورت دکھتی مگر وہ چھپی ہوئی اس کی حقیقت جو ہے، اس کا باطن میں کیا ہے؟ وہ بدصورت ہے. دنیا بن سور کے آتی مگر جب قریب ہم اس کے جاتے ہیں وہ ہم کو ہلاک کرتی. اسی کی مثال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو جب سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خاتون دور کھڑی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، بدصورت تھی عورت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ہے، اس کے ہاتھ میں پیچھے ہاتھ میں خنجر ہے، یہ جو کوئی قریب اس کے آتا ہے اس کو یہ ہلاک کر دیتی. یعنی دنیا کیا ہے؟ قریب گئے تو اس کی حقیقت پتہ چلتی، یعنی اس کی جو نا اس کا جانتا پن جب آ جاتا ہے اس کی حقیقت ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے نا ہماری دشمن ہے. دنیا ہمیں ہلاکت کے لیے دور سے جو ہے نا ہمیں خوبصورت لگتی ہے، چمکدار لگتی ہے، اس کا ظاہر وہ بڑا خوبصورت بڑا جو ہے نا دھوکہ دکھتا ہے مگر اس کے جب قریب جاتے اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے وہ ہلاک کر دیتی ہے. تو دنیا کی طرف دل نہیں لگنا، دنیا کی طرف دل نہیں لگنا، اس کی مثال حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے حارث تم نے صبح کس طرح گزاری؟ تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سچے مومن کی طرح جو نا اپنی صبح گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تم نے جو کہا کہ تم نے سچے مومن کی طرح جو نا صبح گزاری، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پر حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بڑا پیارا جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، میرے نزدیک پتھر اور سونا ایک جیسا ہے. میں جنتیوں کو جنت میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے نگاہوں کے سامنے اللہ کا عرش ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے حارث تم نے حقیقت ایمان کو پا لیا، اسی پر قائم رہنا، اسی پر قائم رہنا، اسی پر قائم رہنا. یعنی جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، دل میں نور ایمان، یہ نور ایمان کی اعلیٰ منزل آپ پہ تھے. آپ حضرت حارث رضی اللہ عنہ آپ اپنے ایمان کی دلیل سرکار کو فرما رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس پر قائم رہنا، تم نے حقیقت ایمان کو یعنی معرفت کو تم نے پا لیا ہے. اور تو کیسا پا لیا؟ جب دل میں ایمان آ گیا تو نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا. اب تو نور دل میں داخل ہونا یعنی ایمان دل میں داخل ہونا. آپ اس کی دلیل کیا فرما رہے ہیں؟ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا، یعنی میرا نفس اب دنیا کی طرف مائل نہیں. نفس کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ نفس جو ہے نا نہیں چاہتا، جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے وہ نفس پسند کرتا. مطلب جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے اس کا الٹا ہی کرنے کو دیکھتا نفس. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ خواہشات کی طرف نہیں جاؤ، خواہشات کو معبود نہیں بنا. نفس کیا کرتا؟ دنیا کی طرف مائل ہوتا، خواہشات کی طرف مائل ہوتا. جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس کو پسند کرنے کو دیکھتا. تو یہ نفس دنیا کی سے بے رغبت ہو گیا. مطلب اب میرا نفس ایسا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے میرا نفس بھی وہی پسند کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے میرا نفس بھی وہ پسند نہیں کرتا. تو یہ حقیقت ایمان یعنی ایمان کی دلیل آپ بتا رہے ہیں. تو ہم بول رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بول رہے ہیں ایمان والے، ہم اپنے آپ کا جائزہ لے. کیا ہمارا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا؟ کیا ہم ایٹلی وہ تو اعلیٰ مقام ہے مگر ہم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں چیک کریں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دیکھ کر کام کر رہے ہیں؟ ہاں، کیا ہمارا دل اپنے آپ کو چیک کرے؟ کیا ہمارا نفس خواہشات کی طرف لگا ہوا ہے؟ نہیں ہے. تو آپ فرما رہے ہیں میں ایسا میرا نفس بے رغبت ہو گیا دنیا سے، اب میں جنتیوں کو جنت میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پتھر اور سونا میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں. مطلب اب اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں داخل ہوگی. دوزخیوں کو میں دیکھ رہا ہوں اور میرے نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عرش فرما. تو یہ کون ہے؟ یہ جس نے حقیقت ایمان، جس کے دل میں نور ایمان داخل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جس کو چاہے ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہوں. جس کو ہدایت دیتا ہوں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں.
یعنی ہم کیا کریں؟ اب ہمارا سینہ بند ہے، ہمارا دل دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس کی طرف لگا ہوا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے وہ جاننا ہے. اللہ تعالیٰ جو پسند نہیں کرتے وہ جاننا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو پسند کرتے وہ بھی جاننا ہے. اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے، اللہ تعالیٰ کیا نہیں پسند کرتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نام مرضیات کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہے نا. اب یہ علم حاصل کرنا ہمیں فرض ہے، کیونکہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے علم چاہیے. کوئی چیز پہچاننے کے لیے علم چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے مجھے میری پہچان کے لیے میں پیدا کرا، تو ہمیں اللہ کی دنیا میں کوئی چیز ہم پہچانتے ہیں، ہم پہچاننے کے لیے اس کو علم حاصل کرتے اس کا. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے بھی علم چاہیے. وہ علم کیا ہے؟ وہ علم دین ہے. اور یہی علم دین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں، یعنی دین کی فہم عطا کرتے ہیں. تو دین کی فہم مل گئی مطلب کیا ہے؟ اس کو دین کی انڈرسٹینڈنگ مل گئی مطلب اس کو اللہ کی پہچان کے لیے اس کے لیے راستے آسان ہوں گے. ہمیں دین کی فہم حاصل کرنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، اولیاء اللہ سے حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے حاصل کرنا ہے، اولیاء اللہ کی غلامی میں غلاموں سے حاصل کرنا ہے. یہ غلاموں کی صحبت اختیار کریں گے، یہ علم حاصل کریں گے تو اللہ کی پہچان بھی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہمیں بھی وہ لسٹ میں رکھ دیں گے جس کا سینہ میں نے کھول دیا، اسلام کے لیے کھول دیا. یعنی اب ایمان جب داخل ہو جائے گا تو ہم اللہ کے ہر فرمان پہ لبیک کہیں گے اور ہم جو ہے نا وہ کر گزریں گے انشاءاللہ. اب ہم چوچرا کیوں کر رہے ہیں؟ اب ہم منمانی کیوں کر رہے ہیں ہر کام میں؟ مطلب ہمارا دل دنیا کی طرف رغبت ہے، دل میں نور ایمان داخل نہیں ہوا. ہم نے دنیا کو پہچانا، غلط پہچان کر غلط تصدیق کر لیا. اللہ کی پہچان جس میں ہونی تھی دل میں، ہم نے دنیا کو وہ مقام دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سینہ جو ہے نا دنیا اسلام کے لیے بند کر دے. ہمیں کوئی اپنا اللہ کا فرمان ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے اس کی علامت کیا بتائی صحابہ کو؟ کہ دنیا سے دور رہنا ہے، آخرت کی طرف توجہ رہنا ہے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرنا. دنیا سے دور رہنا کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں ہم اب فی زمانہ کس سے دور رہتے ہیں؟ ہم دنیا کے قریب رہتے ہیں اور جو نا آخرت سے دور رہتے ہیں، دین سے دوری اختیار کرتے اور دنیا کے قریب ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور ایمان آنے کے لیے، ایمان دل میں آنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دنیا سے دوری اختیار کرنا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے قریب جا رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا اس کو نگاہ رحمت سے دیکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جب سے بنایا نگاہ رحمت سے دیکھا نہیں. تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے وہ دنیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ گزر ہوا تو صحابہ کو عرض کیا، راستے میں ایک مردار بکری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کیا اس کی بکری کی کیا اس کے مالک کے پاس کوئی جو ہے نا قدر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اس بکری کی کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے اس کے مالک کے پاس، کیونکہ یہ مر گئی، اب کچھ فائدہ نہیں دے گی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی حقیقت بھی اللہ کے پاس یہی ہے. اگر دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھٹ پانی نہیں پلاتا. مطلب اگر کوئی قدر ہوتی اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی ایک گھٹ پانی نہیں پلاتے. مطلب اتنا اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے، اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ دنیا کو. اب جو ہمارے پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، ایسا مالک جو ہمیں بنایا، ہماری صبح شام کی ہر ضرورت کو، ہر کام کو، ہر آن ہماری مدد کرتا ہے، اس کا فرمان ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے کہ دنیا سے نفرت کرنا. اب ہمارا خالق، ہمارا مالک جو پسند کرتا نہیں، جو پسند نہیں کرتا، ہم اس کو جو نا پسند کرتے. ہم اپنے دنیا میں کیا ہے آئیڈیلز بناتے ہیں، ہیروز، فلم سٹارز، کرکٹرز، اس کو آئیڈیلز بناتے ہیں. جو وہ پسند کرتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں، جو وہ پسند نہیں کرتے ہم بھی پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کو موت دینے والا ہے، ہمارے ہم پر رحم کرنے والا ہے، گناہ کرنے پر بھی ہم بخشنے والا ہے، ہمارے لیے آسرا. ایسا مالک، ایسا پروردگار، اس کو جو ہے نا دنیا پسند نہیں. مگر ہمیں کوئی احساس نہیں کہ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اپنے رب کو نہیں جانا، ہم نے اپنے رب کی پہچان حاصل نہیں کی، نہ اس کے لیے ہم کوشش کر. اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایمان جو نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا عذاب ایسے لوگوں پر ہے
میں ایسے لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے نا، میں ان کا سینہ بند کر دیتا ہوں، دل میں ان کی دین کی محبت آنا تھا، دنیا کی محبت ڈال دیتا ہوں، ان کو دین کے قریب بھی آنے نہیں تو کیوں؟ انہوں نے ایمان حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو معبود بنا لیا، دنیا کے طالب رہے، دنیا کو جو ہے نا سب کچھ سمجھا. تو دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. دوسری علامت کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخرت کی طرف توجہ رہنا. اب ہماری توجہ کدھر رہتی؟ آخرت کی طرف توجہ رہنا ہے. آخرت کی طرف کیا؟ آخرت میں کیا ہے؟ سب سے پہلی منزل آخرت کی کیا ہے؟ خبر کی منزل ہے. اس کی طرف توجہ رہنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے. مطلب ہمیں یہ عالم سے وہ عالم میں جانا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ایمان والے کی کیا توجہ ہے؟ دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ وہ آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے. تو آخرت کی طرف بھی توجہ کرنا ہے. ہم آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمیں کہیں گھومنے جانا ہے تو اس کی طرف توجہ کرتے. گھر پہ شادی ہونے والی ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہے. حالانکہ ہمیں پتا نہیں ہم جب تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ہمیں اب دیکھ لے ہمیں کسی کنٹری میں جانا ہے تو ہماری توجہ اس طرف رہتی ہے، مگر ہمیں مرنے کے بعد آخرت کے ایگزامز کو طے کرنا ہے. ایگزام سے تو ہم دنیا میں کیسا طے کرتے؟ 2 سال کے بعد ایگزام ہوتا ہے، 1 سال کے بعد ایگزام ہوتا ہے، یہ انٹرنس ایگزام، وہ انٹرنس ایگزام، یہ جو ہے نا دوسرے کنٹری کو جانے کے لیے انگلش کے انٹرنس ایگزامس، انگلش اسپیکنگ سکلز کے ایگزامس. یہ تمام ایگزامس کے لیے ہم کیسا توجہ کرتے؟ کیوں توجہ کرتے؟ ہم اس میں اپنا فائدہ سمجھتے، مگر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخرت کا اصل فائدہ کیا ہے، آخرت کا نقصان کس میں. اسی لیے ہم آخرت کی کیونکہ ہم آخرت پر ایمان ہم بول رہے ہیں زبان پہ کہ مجھے مرنا ہے، آخرت پہ جانا ہے، مگر اس کی ہم تیاری نہیں کرتے. آخرت پر جو توجہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے دل میں نور ایمان کی علامت ہے کہ وہ آخرت کی طرف اس کی توجہ ہے. مگر ہم کیا ہے؟ آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے، اور ہم کیا ہے؟ جو خبر کے سوالات ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. خبر کی منزل میں جو کامیاب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد کہ وہ آخرت کی تمام منزل میں کامیاب. تو ہمیں دنیا سے دوری اختیار کرنی ہے. کب اختیار کریں گے؟ ہمیں دنیا کی حقیقت جب پتہ چلے گی. اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ کے جب ہم دنیا کی حقیقت کو جانیں گے کہ دنیا بدصورت ہے، دنیا کوئی پسند نہیں کرتے. تمام انبیاء علیہ السلام دنیا کو پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ناپسند کرتے، اللہ تعالیٰ بھی دنیا کو ناپسند کرتے. ہمیں یہ حقیقت کو جاننا ہے. وہ حقیقت کو جاننے کے لیے اولیاء اللہ چاہیے، اولیاء اللہ کے وارثین کی، اولیاء اللہ کے غلاموں کی صحبت چاہیے. تو ہم جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں وہ دنیا کی حقیقت پتہ لے. اور کیا ہے؟ آخرت کی توجہ بھی جب اولیاء اللہ کے پاس، اولیاء اللہ کے غلاموں کے پاس بیٹھیں گے، آخرت کی طرف توجہ بھی دلاتے. اور تیسری علامت کیا ہے؟ موت سے آنے سے پہلے اس کی تیاری. ہم کیا ہے؟ موت کی فکر ہی نہیں. موت ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ زندہ رہیں. آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کے آپ کی جو ہے نا امت کے جو لوگ انتقال کر گئے، نیکوکار بدکار تمام لوگ جو انتقال کر گئے، آج تک بھی خبروں میں، جو گناہ گار تھے وہ بھی خبروں میں آج تک، اتنے سال ہونے کے بعد. تو ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فکر نہیں کر رہے. اب یہ فکر اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم اپنا فائدہ نقصان دنیا کو رکھ کے دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کو میں حاصل کر لیا تو میرا فائدہ ہے، دنیا حاصل نہیں کرا تو میرا نقصان. کیونکہ اب دنیا کو نہیں سمجھے نا، دنیا کی حقیقت کو نہیں جانے نا. اب اسلام کے لیے سینہ بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ سینہ بند کر دیا، مطلب دل میں پردہ پڑ گیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، اب دنیا کی طرف ہی لگا ہو. تو تیسری علامت کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا. ایک تو دنیا سے دور رہنا اس کی علامت ہے، جس کے دل میں نور داخل ہوگا. اس کی دوسری علامت یہ وہ آخرت کی طرف توجہ رکھتا ہر معاملے میں. تیسرا یہ کہ موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، یہ تیسری علامت ہے. تو ہم دیکھیں اپنے آپ کو چیک کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس سے بچے. ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں، اور جس کو سینہ تنگ کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر. اسلام کے لیے سینہ تنگ کرنا کیا ہے؟ گمراہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں گمراہ کر دیتا ہوں اور اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہوں. مطلب اب دین کی طرف کوئی رغبت نہیں، نیکیاں کرنے میں زبردستی ہے، عبرت حاصل نہیں کرتے، اور دنیا کی طرف مائل ہے، دنیا کو جو ہے پسند کرتے، دنیا کی محبت دل میں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، موت کی کوئی تیار نہیں. کئی عذاب ایسے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے، ظاہری عذاب نہیں، مگر یہ باطن جو ہے نا، باطن بیمار ہو جاتا ہے، دل میں کفر شرک نفاق آ جاتا ہے. کیونکہ ہم نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا،
ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت تھی، اس پہ اپنی مرضی اپنی چاہت کو رکھو، اپنی منمانی رکھا کہ نہیں ایسا نہیں، دین میں ایسا ہے مگر میں ایسا کروں گا. تو یہ کیا ہے، میں ایسا کرنا کیا ہے، یہ ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. تو اسی واسطے ہمارا سینہ جو نا بند ہو گیا، یعنی ہمارے دل میں ایمان داخل، ہمارے دل میں کیا داخل ہو رہا ہے، دنیا کی محبت داخل ہو رہی ہے. تو یہ اگر ہمارے دلوں میں ہے تو ہمیں اس کو نکالنا ہے. اس کے نکالنے کا ذریعہ کیا ہے، دنیا کی حقیقت کو جاننا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے پڑھے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے و سمجھانے والوں کے پاس جانا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بارے میں جاننا ہے تو میں جاننے والوں سے پوچھو. تو اللہ تعالیٰ کی جانتا پہن لانا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑا. حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو روایت کرتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس میں کوئی چیز نہ ملائی تو اس پر جنت واجب ہے. اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس میں کوئی چیز نہ ملائی تو اس پہ جنت واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس پر امیر المومنین یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کے ساتھ کیا چیز نہ ملائی جائے. کتنا اہم سوال تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ ملائی جائے. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال کر رہے ہیں قربان جا پر صحابہ پر، کہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، توحید کے ساتھ ایسی کیا چیز نہ ملائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی طلب اور دنیا کی پیروی سے مراد ہے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر دنیا کی محبت بھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر دنیا کی پیروی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مطلب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر دنیا کے طلبگار بھی ہے، اس کی محبت بھی ہے، اس کی پیروی بھی ہے. تو جو لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ ملا، سے مراد یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. لا الہ کیا ہے، لا الہ یہ اللہ پڑھنے سے مراد یہ ہے اللہ ہی میرا حاجت روا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اب یہ پڑھ رہے ہیں مگر دل میں دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت مطلب دنیا کو معبود بنا لیے، دنیا کو حاجت روا بنا لیے، دنیا کو رازق بنا لیے، دنیا سے اپنی طلب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا کو سمجھ رہے کہ اس سے میری حاجت پوری ہوتی ہے، دنیا کو سمجھ رہے کہ اس سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے، دنیا سے سمجھ رہے کہ میری حاجت، تمام حاجت میرے گھر والوں کی حاجت ان سے پوری ہوتی ہے، ان سے پوری ہوتی ہے، ان سے پوری ہوتی ہے. پڑھ رہے لا الہ الا اللہ زبان سے مگر دل میں کیا ہے. تو یہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے کچھ کوئی چیز ملانا ہے. کیا ملانا ہے، اللہ کے سوا غیر کو حاجت روا سمجھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن رکھی جنت میں جانے کے لیے. کنڈیشن کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر اس میں کوئی چیز نہیں ملانا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا پوچھا آپ نے، پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم توحید کے ساتھ کیا نہ ملا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی دے دی. کلیئرٹی کیا دی کہ دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کی طلب نہ ہو اور دنیا کی پیروی. تو ہم دیکھیے فی زمانہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی ہم جو نا دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں. دنیا کیا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے. دنیا ہے اللہ کو کیا پسند نہیں ہے، اللہ کو گناہ پسند نہیں، گناہ کرنا پسند نہیں. گناہ میں کیا ہے، بڑے گناہ بھی ہے، چھوٹے گناہ بھی ہے. بڑے گناہ کیا ہے، شرک پسند نہیں. شرک کیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری شرک ہے. ریاکاری کیا ہے، لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک، لوگوں کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ ریاکاری ہے. ریاکاری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر عمل کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر دل میں کیا ہے، لوگوں کی حاجت روائی پن. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر دل میں کیا ہے کہ میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر دل میں کیا ہے، میرا دوست میری ضرورت پوری کرتا. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر دل میں کیا ہے، یہ تمام صلاحیتیں میری. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر دل میں کیا ہے، یہ پیسہ میں ہی کما رہا ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو بانٹ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر کیا ہے، میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. میں ہر کام میں یہ کیوں، دنیا کی محبت دل میں آ گئی، دنیا کے طلبگار ہو گئے اور دنیا کی پیروی، لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، لوگوں سے جو ہے نا عاجزی کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے لوگوں کے فقیر بننے میں. لا الہ الا اللہ پڑھ کے مولا کے فقیر بننا تھا، مولا کے محتاج بننا تھا.
مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی ہم مولا کے محتاج بننا تھا، ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے. یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی طلب ہے، دنیا کی پیروی یہ ہے. تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا بندہ جو ہے نا دنیا کی طرف مائل نہیں ہے، دنیا کی طرف مائل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لا الہ الا اللہ خالی اخلاص سے پڑھ لیا اور کسی چیز کو نہیں ملا، یعنی دنیا کو دل میں نہیں ڈالا، تو اس کے لیے جنت واجب ہے. تو جنت کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ جنت کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں آنا، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونا، دل میں نور ایمان ہونا، دل میں نور ہونا کہ اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل میں ہونا. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی طرف ہمارا دل مائل ہے، دنیا کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں اور دنیا کو ناراضی کرنے میں لگے ہوئے. اب دیکھیں اپنے آپ کا حال دیکھیں، ہم صبح سے شام تک جو ہے نا آفس میں لے لے، گھر پہ لے لے، یا اپنے کاروبار میں لے لے، اپنی دکان پہ لے لے، اپنے جو نا ماحول میں لے لے، اڑوس پڑوس میں دیکھ لے، ہم کتنا اپنا وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگا. ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے میں لگا رہے ہیں. ہماری جو ہے نا عزت و انکساری جو مخلوق کے سامنے ہو رہی ہے، اپنے آپ کا جائزہ لے. ہمیں جو عاجزی کرنا تھا مولا کے سامنے 5 وقت ٹائم دی اللہ تعالیٰ کی، حاضر ہو جاؤ اٹینڈنس کی طرح، اٹینڈنس دیو، بتاؤ کہ میں حاجت رہا ہوں، تم حاجت مند ہو، اپنے آپ کو پروف کرو، میرے سامنے پیش ہو جاؤ یہ بات کہہ کر. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو عاجزی انکساری جو نماز میں عبادت ہونا تھا، یہ عبادت جو ہونا تھا، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ عبادت ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے فقیر بنے ہوئے، لوگوں کو سمجھ رہے. ہم فقیر کیوں بنے ہوئے لوگوں کے؟ ہم سمجھ رہے ہیں اس کے سامنے میں فقیر نہیں بنا تو میں برباد ہو جاؤں گا، اس کے سامنے میں جو نا عزت و انکساری نہیں کرا تو میں برباد ہو جاؤں گا، میرا نقصان ہے سمجھ. ہاں تو کیا ہوا؟ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا سینہ بند ہو گیا، یعنی دل میں ایمان لوگوں پر آ گیا، اعتماد بھروسہ لوگوں پر آ گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پر بھروسہ کرنے والا لا الہ الا اللہ یہ وہی جنت میں جائے گا، ایمان والا ہی جنت میں جائے گا. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے، لوگوں کی جو نا پیروی کرنا ہے، دنیا کی پیروی کرنا ہے، دنیا کو حاجت روا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا سے فائدہ نقصان کی امید ہے، دنیا کا خوف ہے اور دنیا سے ہی امید ہے، تو اس کے لیے جنت نہیں. تو جنت کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایمان ہے. اسی کے ساتھ ہی کی بات کو ختم کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما. اللهم صل علی سیدنا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین.